بسم اللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے نور ہی نور ہے، اور آپ کا ایک ایک حکم ہمارے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالیقین اس کائنات میں فقط میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ کی زبان اطہر سے جو ادا ہوا وہ اللہ کی چاہت پہ ادا ہوا، اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط فکر اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر ہم یہ سوچ لیں کہ وہ بندہ ایسا ہی ہے، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فإن الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا سب باتوں سے سب سے زیادہ جھوٹی بات جو ہے وہ بدگمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس قرآن بھی بدگمانی سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے سے اچانک ایک نوجوان گزرا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو توبہ کی توفیق عطا کرنے والا تھا کہ اس ولی کے ذہن میں اس نوجوان کے بارے میں یہ گمان آیا کہ یہ نوجوان شراب پینے جا رہا ہے، جبکہ علم الہی میں یہی تھا کہ یہ چند لمحوں کے بعد یہ نوجوان توبہ کر لے گا، تائب ہو جائے گا اور شراب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ جب ان اللہ کے ولی کے ذہن میں اس نوجوان کے بارے میں بدگمانی آئی تو ولایت کو سلب کر لیا گیا۔ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کا بندہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا کہ مالک کون سی غلطی ایسی ہوئی ہے کہ جس سے میری روحانیت کو چھین لیا گیا ہے اور اپنی ولایت کو چھین لیا گیا ہے۔ پھر ان کے دل پر یہ القاء ہوا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بندے کے بارے میں بدگمانی اختیار کرنے والے؟ جب ہم اس کو چند لمحوں کے بعد توبہ کی توفیق دینے والے تھے تو تم کون ہوتے ہو کہ میرے بندے کے بارے میں یہ اپنے ذہن میں خیال کرو کہ یہ شراب پینے جا رہا ہے۔ صاحبو، ایک لمحے کے لیے آپ اس واقعہ کو مد نظر رکھ کر اپنے حال پہ غور کیجئے کہ اس کے ہاتھ میں شراب بھی ہے اور نوجوان بھی ہے، پھر بھی جو بدگمان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بدگمانی بھی ناپسند آئی اور اسی پہ ولایت کو سلب کر لیا۔ ہم تو بغیر کسی ظاہری دلیل کے اور بغیر کسی ایسی چیز کے دیکھے کہ خود بخود کسی کے بارے میں غلط گمان اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بدگمانی کو فرما رہے ہیں کہ سب باتوں سے سب سے بڑی جھوٹی بات یہی ہے کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ بدگمانی سے خود کو بچاؤ۔ فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، اور لوگوں کے خفیہ عیب تلاش نہ کرو۔ وہ عیب جو لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں تم ان کی جستجو نہ کرو، تلاش نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ ہی ان کے جو ظاہری عیب ہیں ان کی جستجو کرو کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون کون سے جرم کرتا ہے۔ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ تم کسی بندے کے عیوب کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی، تمہیں یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ تم لوگوں کا پتہ کرو کہ وہ کون کون سے جرم کرتے ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو کہ ہم کس طرح کے ہیں، ہمارے عیوب و نقائص ہم میں کون کون سے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور کسی کے پوشیدہ عیب جو ہیں وہ ان کی جستجو سے بچو، اور کسی کے جو ظاہر عیوب ہیں ان کی تلاش سے بھی بچو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور فرمایا کہ خرید و فروخت میں کسی کو
دھوکہ نہ دو، دھوکہ دے کر کے قیمت کو نہ بڑھاؤ۔ ولا تباغضوا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس ایک حدیث مبارکہ پہ اگر عمل کر لیا جائے تو ہم بے شمار گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور بے شمار عیوب و نقائص سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔